بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور سے آئے ہیں اور ہم نے وہیں واپس جانا ہے۔ یہ ڈبلنگ نہیں کریں، باقی آواز ٹھیک۔ یہاں 4 دن کی زندگی میری اور آپ کی آزمائش ہے، اور یہ پہلا اور آخری پھیرا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت رب نے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، قدرت ہے، زندگی اور موت کو اس نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ مجھے اور آپ کو آزما لیا جائے کہ کون عمل کے میدان میں ہیرو ہے، گفتار میں ہیرو کون ہے، اور کردار میں زیرو کون ہے۔ میری اور آپ کی آزمائش رشتوں کی آزمائش۔ سب سے پہلے اپنی سوچ حالات کے ساتھ بدلیے۔ جیسے کپڑے دن کو پہنتے ہیں، اگلے دن خراب ہو جاتے ہیں، بدلنے پڑتے ہیں، اتارنے پڑتے ہیں، پسینہ اثر کرتا ہے، مٹی گرد و غبار اثر انداز ہوتی ہے، تو ہم چینج کر لیتے ہیں، اور جو پہلے ہیں پھینک نہیں دیتے، انہیں دھو کے صاف کر کے نیٹ کلین کر کے استری پریس کر کے دوبارہ پہننے کے قابل بناتے ہیں۔ ہر رب کو اللہ نے دماغ دیا ہے، کسی کا زیادہ کسی کا کم۔ معاشرہ، لوگ اور حالات سوچ پر، دماغ پر، خیال پر، تصور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بری سوچ کا آ جانا بری بات نہیں ہے۔ اگر بدبودار ہوا کا جھونکا آئے تو ہم ناک پہ ہاتھ، کپڑا، رومال رکھتے ہیں۔ بری دعوت، برا پیغام، برا خیال آ جاتا ہے، کیونکہ شیطان بھی اپنی دعوت لے کے اسی دنیا میں گھوم رہا ہے۔ لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس غلط سوچ کو جھٹکیں، اس سے پیچھا چھڑائیں، اور اس کی جگہ مثبت چیز کو لے کر کے آئیں، اچھا خیال اور اچھا تصور، کیونکہ جو خیال ہوتا ہے یہ بندے کی زبان اور گفتار اور الفاظ بن جاتے ہیں، اور جو زبان پہ الفاظ آئیں وہ زندگی کا حصہ اور کردار اور رویہ بن جاتے ہیں۔ رویہ ہی وہ چیز ہے جو بندے کو دل میں اتارتا ہے یا دل سے اتار دیتا ہے۔ سب سے پہلے جو اپنی سوچ کا قبلہ درست کرنا ہے، مجھے، آپ کو، دونوں کو، ہماری یہ سوچ بنا دی گئی ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اور 14 اگست نے ہمیں یہ ذہن دے دیا ہے کہ ہم ٹوٹلی مدر بدر آزاد ہیں۔ ایسے نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے غلام پیدا ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد عبد، بندے کو، غلام کو کہتے ہیں۔ ہم سب کے سب 8 ارب کی آبادی جس نے پیدا کیا ہے اس کے غلام ہیں۔ 8 ارب میں سے 6 ارب لوگ کافر ہیں اس وقت۔ وہ رب کی غلامی کو، اللہ کے رشتے کو، اللہ کے تعلق کو، مخلوق ہونے کو، رب کو خالق ہونے کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان کا موقف ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں کوئی الہ نہیں، سب خود بخود بن گیا ہے، آٹومیٹکلی ہوا ہے، بگ بینگ تھا،
ایک دھماکہ تھا، کچھ پہاڑ بن گئے، کچھ زمینیں بن گئیں، کچھ دریا صحرا بن گئے، کچھ جو ہے وہ سمندر بن گئے، کچھ انسان، کچھ بندر بن گئے، کچھ جانور بنے، کچھ جو ہے وہ شجر حجر بنے۔ تو سب سے پہلے اپنی سوچ کا قبلہ درست کریں۔ میں اس وقت آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اگر آپ نے دائیں بائیں دیکھتے رہنا ہے، مسلسل چلیں، شروع میں ہوتا ہے، اور آپ نے پنکھے گنتے رہنا ہے، تو پھر شاید مجھے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری سوچ خراب کر دی گئی۔ 6 ارب لوگ اگر انکار کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اور 2 ارب اس رشتے کو نبھائیں اور مسلمان کہلائیں، اور ان مسلمانوں کی بھی سوچ یہ ہو کہ نہیں، ہم آزاد ہیں، جو من میں آئے وہ کریں گے، جب جسم میرا ہے تو مرضی میری ہے، سوچ میری ہے تو خیال میرا ہے، عقل میری ہے تو دماغ میرا ہے، ہاتھ میرے ہیں تو کام میرا ہے، قدم میرے ہیں تو چال میری ہے، پیٹ میرا ہے تو میری مرضی جو کھاؤں، سینہ میرا ہے، میں کینہ رکھوں، نفرت رکھوں یا محبت رکھوں، کوئی کون ہوتا ہے جو بیچ میں آ کے دخل اندازی دے، بس میں آزاد ہوں؟ نہیں، ہم غلام ہیں، جیسے رب چاہے گا ویسے کریں گے۔ مثال لیجئے، نوکر کبھی اپنی مرضی کا گھر میں کھانا پکا کے نہیں کھاتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ جس مالکوں کا نوکر ہے نا، انہوں نے جو پکایا ہے اس میں سے جو اجازت دے دیں اس کا وہ لینا بنتا ہے، اور اگر وہ کہے کہ نہیں آپ کون ہوتے ہیں، تو پھر وہ نوکر نہیں ہے، وہ غلام نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بنا کر کے 10 چیزیں آپ سے اور مجھ سے کہہ دیا ہے کہ یہ ویسے چلانی ہے جیسے میں چلاؤں۔ میرا آج کا موضوع عظمت صحابہ میں، عظمت اہل بیت میں، عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، عظمت الہ اور عظمت رب ذوالجلال میں، اور عظمت انسانیت میں، سب کے اندر ایک ہی نقطہ لے کے بیٹھا ہے کہ سوچ کا قبلہ درست کرو۔ اگر نماز کا قبلہ ٹیڑھا ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ نماز کا قبلہ ٹیڑھا ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ آپ اسی پنکھے کو لے کے دیوار کی طرف اس کا منہ کر دیں، پنکھا ہمارے اندر ہے، مگر جہاں اس کی ہوا چاہیے ادھر نہیں جا رہی۔ ساؤنڈ سسٹم کا منہ جو ہے وہ دیواروں کی طرف کر دو، آواز تو آئے گی لیکن شاید جیسے مطلوب ہے ویسے نہیں آئے گی۔ ہم اس جہان میں رہتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ذہن کو، سوچ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے رب کی غلامی، اللہ کی بندگی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ جو فرقوں کی تقسیم ہے، برادریوں کی تقسیم ہے اور سوچ ہے، یہ آپ کی اور میری ہے۔ یہ کدھر گیا یہ بیس؟ پہلے آواز ٹھیک تھی، آپ نے بیس زیادہ کر دی ہے، بیس ختم کر دیا۔ مجھے گونج نہیں چاہیے، ان لوگوں کو آواز سمجھ آنی چاہیے۔ سپیکر اوپر والا چل رہا ہے، بند کر دیں اوپر۔ احباب گرامی، جب ہماری سوچ درست ہو جائے گی تو باقی سارے مسئلے بھی ٹھیک ہو جائیں۔ سوچ کے ساتھ 3 مسئلے ہیں۔ پہلا، کچھ لوگ سوچنا ہی بند کر دیتے ہیں، مینوں کوئی لوڑ نہیں سوچن دی، کون کی لگتا جاوے پہاڑ چ، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو منفی سوچ لیتے ہیں۔ ہمیں سوچ کو بند بھی نہیں کرنا، سوچ کو منفی بھی نہیں کرنا، ہمیں سوچ کو مثبت بنانا ہے۔ مثال لیجئے، پہلے ہم اللہ کی مثال لیتے ہیں۔ دہریے کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، ہم اللہ کے بارے میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہتے۔
اور جو اللہ کو مانتے ہیں یا مناتے ہیں وہ اکثر منفی مناتے ہیں. مثال لیجئے بچوں کی تربیت میں گھر کے اندر مائیں یہ بولتی ہیں پتر کام نہ کری نہیں تے اللہ نے کٹنا بڑائی سزا بڑی دینی آگ چ ساڑو ہے، یہ بھی اللہ کا تعارف. لیکن ماں جب بچے کو منفی تعارف کرواتی ہے اور بچہ ابھی کچا ہے اسے نہیں پتا، جب ماں بات بات پہ کہتی ہے کہ اللہ مارے گا، اللہ آگ میں جلائے گا، اللہ سزا دے گا، اللہ یہ کرے گا، اللہ وہ کرے گا، تو بچہ ضد میں آ کے کہہ دیتا ہے پھر میں بھی اللہ کو ماروں گا. یہ سوچ کس نے غلط بنائی ہے؟ جس نے تربیت کرنی تھی اس کی اپنی تربیت نہیں. ہم نے سوچ لیا ہے کہ جتنی دعا مانگ لے اللہ نہیں سنتا، مانگ مانگ کے تھک جائیں وہ نہیں سنتا. ہر نماز میں ہر رکوع کے بعد ہم پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ سب کی سنتا ہے. مگر اسی مسجد میں مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے بعد جب کانفرنس ہوتی ہے، کوئی محفل یا مجلس ہوتی ہے، تو اس میں تقریر میں کہا جاتا ہے رب ساڈی نہیں سندا، ساڈی پیراں اگے پیراں دی دھر درگاہ انہاں دی اگے. یا تو نماز میں ہر مسلک کی نماز سمی اللہ لمن حمیدہ. یہ تھی مثبت سوچ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی کہ میرے اللہ کے بندے، میرے امتی، میرے پیارے، میرے محبوب، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے، تو میرا پیارا ہے، میں تیرا نبی ہوں، ہم دونوں کا پیار ہے. محبت کا تقاضا ہے کہ جس رب نے کان بنائے ہیں تو سن سکتا ہے تو تیرا رب کیوں نہیں سن سکتا؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اگر 5 نمازوں کا ترجمہ سکھایا ہوتا اور ہر رکوع کے بعد وہ فرض کا ہو، وہ نفل کا ہو، وہ سنت کا ہو، وہ وتر کا ہو، وہ تراویح کا ہو، وہ تہجد کا رکوع ہو، تو اس میں کیا ہے کہ میرے اللہ نے سن لی. لمن حمیدہ. موچی نے تعریف کی تو رب نے سن لی، ترخان نے کی تو رب نے سن لی، لوہار نے تعریف کری تو اللہ نے سن لی، اگر کسی نائی نے تعریف کری تو رب نے سن لی، ملک نے تعریف کری تو اللہ نے سن لی، آوانوں نے تعریف کری تو رب نے سن لی، پٹھانوں نے تعریف کری تو رب نے سن لی، رانے چیمے جٹ آرائی نے تعریف کری تو رب نے سن لی، سید شاہ نے تعریف کری تو رب نے سن لی، اللہ کے فرما بردار نے تعریف کی تو رب نے سن لی. رب کا نافرمان بھی کچھ مانگے تو رب سنتا ہے. سمی اللہ لمن حمیدہ. جب میری اللہ کے بارے میں سوچ مثبت ہوگی کہ میرا رب سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے، کالی سیاہ رات میں دور کہیں غار میں کالے رنگ کی چیونٹی میں طوفان بھی ہو، بادل بھی گرج رہا ہو اور بارشیں بھی ہوں، وہاں چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کی قدموں کی چاپ عرش بری پہ میرا رب سنتا ہے اور وہ صورتحال سے واقف ہے کہ اللہ پتہ رکھتا ہے کہ بھوکی ہے یا پیاسی ہے. جو ماں کے پیٹ میں تیرا میرا خیال رکھ سکتا ہے، کیا خیال ہے کہ وہ یہاں آ کر کے تیرے میرے اوپر جو ہے وہ توجہ دے کر کے ضرورتوں کو نہیں سمجھ سکے گا. یاد رکھیے جو رب سے اچھا تعلق نہیں نہ رکھتے وہ کسی اور سے بھی اپنا تعلق اچھا نہیں بنا سکتے. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مثبت کیجئے. اللہ تو مالک ہے، ہم تیرے غلام ہیں، تیرے نوکر ہیں، تیرے بندے ہیں. تیرا حکم ہوگا ہم تیرے اشارے پہ چلیں گے. تو قم کا کہے گا ہم کھڑے ہو جائیں گے. تو رکوع کا ورکعو بولے گا ہم رکوع کریں گے. تو وسجد وقترب کہے گا ہم سجدے میں پڑھیں گے. تو تشہد کا کہے گا ہم اشہد اللہ الہ الا اللہ پکاریں گے. تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہے گا ہم تیرے پیغمبر پہ درود و سلام بھیجیں گے. اللہ تو زکوٰۃ کا بولے گا ہم مالوں سے عشر نصف عشر زکوٰۃ دیں گے. الہ العالمین تو حج عمرے کا بولے گا ہم کریں گے. اللہ تو روزے کا بولے گا ہم کریں گے. مالک تو اگر اپنی مخلوق سے اچھے تعلق بنانے کا کہے گا تو ہم وہ تعلق بھی نبھائیں گے. اللہ پر اگر یقین پختہ ہے کہ وہ مالک ہے، وہ زبردست ہے، جو سورج کو روزانہ اتنی طاقت دیتا ہے کہ پوری دنیا 249 ملکوں کے صوبوں کے اندر، شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر چھتوں پہ لگے ہوئے ان کے جتنے بھی سولر پینل ہیں ان کو طاقت دے کے بجلی بنا کے پاور بنا کے کل کائنات میں بانٹ سکتا ہے، تو وہ رب تجھے ایک بیٹا نہیں دے سکتا؟ وہ رب تجھے اولاد سے نہیں نواز سکتا؟
جو رب تجھے سانسیں لینے کی توفیق دے رکھے ہیں، آلات سارے پورے دے رکھے ہیں، اسی کے بارے میں اپنے دماغ میں بات ڈالی ہے کہ وہ میرا رب سنتا نہیں؟ نبی پر پیرا میں نبی کائنات، نبی رحمت کا پیغام توحید انہوں نے ہر بندے کو رب سے جوڑا تھا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الحمدللہ رب العالمین۔ جس دن آپ کا یہ رشتہ ٹھیک ہو گیا، اگلا رشتہ ہے نبیوں کے ساتھ۔ لوگوں نے نبیوں کا نام تو لیا ہے، نام نبی کا غلام سبھی کا، ہتھ کار والے دل یار والے، اکھیاں کسے ہور نل تے وکھیاں کسے ہور نل۔ یہ جو دو رنگی کا رویہ ہے نا، ہم نے رب کو بھی تعلق میں دھوکہ دیا ہے، ہر مسجد میں اللہ اکبر، مگر دربار پہ، سرکار پہ، دستار پہ، دیوار پہ مر مٹتے ہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ ہر جگہ دو نمبری چل سکتی ہے، بندہ بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ میں صرف تیرا، مگر دو نمبری کر لے شاید بیچاری کو پتہ نہ چلے، لیکن تیرے رب سے دو نمبری کیسے ہوگی؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، جس کے کرامن کاتبین لکھ رہے اور وہ خود تجھے دیکھ رہا کہ تو کر کیا رہا ہے، تو بول کیا رہا ہے، تیری گفتار کیا ہے اور تیرا کردار کیا ہے۔ یہ دھوکہ کسی اور کو دینا، رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہم نے اپنے پیغمبر کو بھی دھوکہ دے رکھا ہے۔ 6 ارب نے تو محمد رسول اللہ کہا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب انکاری ہو گئے۔ کسی نے کہا یہ شخص اچھا نہیں، کسی نے کہا معاذ اللہ مجنون اور پاگل دیوانہ ہے، کسی نے کہا یہ ساحر اور جادوگر ہے، کسی نے کہا کہ یہ کذاب اور جھوٹا ہے معاذ اللہ، کسی نے کہا کہ یہ ابتر ہے، بے نسلہ، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، کسی نے کچھ بولا۔ کافروں نے تو نہیں مانا۔ میرے محبوب کی 11 شادیوں پہ اعتراض کر کے کہا کہ معاذ اللہ یہ عورتوں کا دیوانہ نبی تھا۔ غیر نے تو بولا، سلمان رشدی نے لکھا، مگر انہوں نے ہمارے ہی جملے تحریر کر کے کہا میری کتاب میں کچھ جملہ تو دکھا دو جو میں نے خود سے بولا ہو، یہ تمہاری لکھی ہوئی باتیں ہیں اور تحریریں ہیں جو میں نے اپنی کتاب میں لکھ کے صرف تبصرہ کیا ہے۔ 2 منٹ روکوں، یہاں پہ ہم نے پیغمبر کو کتنا مانا ہے۔ ابھی اعلان ہو رہا تھا کہ شیخ صاحب کے سارے بچے ماشاءاللہ صاحب ریش ہیں، صاحب دین ہیں، پیار محبت کرنے والے ہیں۔ کیا یہ کریڈٹ صرف ان کے ابا جی کو جاتا ہے، اماں جی کو نہیں جاتا؟ ماں کے بغیر تو نہیں پیدا ہوا، وہ اسی گھر کی زینت ہے، اسی گھر والی ہیں ان کی بزرگوں کی۔ نبی تو نبی ہے، اور کیسا نبی ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ایک پیغمبر ہو، دوسری طرف لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے ابو سے لے کے آپ کے ابو سے لے کے پیچھے جتنے آباء و اجداد کی لڑی ہے جناب آدم تک، جتنے میرے وڈیرے ہیں، جتنی میری اصل ہے، جتنی میری اساس ہے، جتنی میری پیڑیاں ہیں، جتنی میری پشتیں ہیں، جتنی میری جدیں ہیں، یہ سب کی سب مل جائیں، میرے پورے آباء و اجداد، میری مائیں مل جائیں، ان کے علماء مل جائیں، نیک سیرت مل جائیں، خانزادے مل جائیں، راٹھ زادے مل جائیں، ذمہ دار جاگیردار مل جائیں، دولت والے مل جائیں، تاجر بزنس مین مل جائیں، سارے مل کے بھی اگر میری محبت میرے نبی سے کم ہے اور ان کی زیادہ ہے تو میں مومن ہی نہیں ہوں۔ پوجو بزرگاں نو بڑیاں نو لے آؤ، سارے کل کائنات دے بزرگ لے آؤ، اصحاب دستار، اصحاب وقار، اصحاب مزار لے آئیں،
ساری ہستیاں ساری بستیاں لے آئیں. ایمان کے لیے شرط ہے کہ میری محبت، میرا رشتہ، میرا تعلق ان سارے بزرگوں سے بڑھ کے ان کو پیچھے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. سارے نبی بھی مل جائیں، مصلی پہ پیچھے کھڑے ہوں گے، مصلی امامت پہ ہوں گے تو محمد الرسول اللہ. مگر ہم نے دھوکہ دیا، ہم نے اپنے بزرگوں کی مانی، حضور کا صرف نام چلتا ہے، کام اوروں کا چلتا ہے. فرمایا وَوَلَدِهِ، ساری دنیا کے بچے مل جائیں، اولاد پیاری ہوتی ہے. میرے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، میری بیٹیاں، بیٹیوں کی اولاد، قیامت تک آنے والے میرے نواسے نواسیاں، میرے پوترے پوتریاں، میری ساری محبتیں، میری نسل، میری پشت مل جائیں تو مجھے پھر بھی پیار زیادہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا تو میں مومن ہوں. اچھا جی، سارے رشتہ دار ہی تو نہیں ہوتے، یار بیلی سنگی بھی ہوتے ہیں، بے شمار دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں، دوستانے اور یارانے بھی ہوتے ہیں، ہم نشیں ہم مقیم بھی ہوتے ہیں، ہم نوالا و ہم بیالہ بھی ہوتے ہیں، ہم ماکل و ہم مشرب بھی ہوتے ہیں، ہم فکر و ہم خیال بھی ہوتے ہیں. ان بیٹھنے والے لوگوں سے بھی دل بندے کا جڑ جاتا ہے. فرمایا پوری دنیا کا کوئی فرد، جن بشر، اگر تمہارے دل میں اس کی بھی محبت محمد الرسول اللہ سے بڑھ کے ہے، لا یؤمن احدکم، تم مومن ہو ہی نہیں. چھوڑا کسی کو. سب سے زیادہ پیار کس کو دینا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. چیک کریں تھوڑا سا رشتہ کیسا ہے میرے محبوب سے. رشتہ کیا؟ ہم کہتے ہیں نا تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن نہ لا الہ الا اللہ رہا، نہ محمد الرسول اللہ رہا. جاؤ پتہ کرو، مکے میں 40 برس نبوت سے پہلے، 13 برس نبوت کے بعد، 53 برس، 10 سال مدینے میں شریعت اتری، وحی آئی، میرے پیمبر نے اذان سکھائی، جناب ابو محذورہ نے کہی، سیدنا بلال نے بھی کہی، آذان جناب عبداللہ ابن ام مکتوم نے بھی کہی. سر جی میرے مرشد نے جب سے اذان شروع ہوئی تب سے اذانیں سنی اور حکم دیا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. مؤذن جو بولے جواب دینا، ویسے پڑھنا. جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے پھر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. آپ کی بھی زندگی گزر گئی. میرے مرشد نے، آپ کے مرشد نے، محبوب نبی نے، پیمبر و ہادی نے، راہبر جو ہے وہ رہنما نے، رحمت للعالمین نے، شفیع المذنبین نے، خاتم النبیین نے، کسی ایک اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا جملہ بولا ہوتا تو میں بھی کہتا، آپ بھی کہتے. ساری زندگی کتب احادیث لے لے، لائبریریاں کھنگال، علماء کو مل، مفتیوں کو مل، محدثین کو مل، مفسرین سے ملاقات کر، مدینے کی لائبریریوں میں جا، مکہ کی جو ہے وہ لائبریریوں کو تلاش کر، دنیا بھر کے مکتبے کھنگال، اگر ایک بھی حوالہ نہ ملے تو پھر پتہ کر میں نے اپنی اذان سے پہلے اپنے مرشد کے ساتھ رشتہ نبھایا ہے یا میں نے لوکل اپنے جو ہے کسی بڑے کو بڑا بنا کر کے اس سے رشتہ نبھایا ہے. میں تیرے سے تیرا مسلک نہیں پوچھتا. میرا ددیال بریلوی ہے، ننیال ددیال دیوبندی ہے، ننیال بریلوی ہے، میرے یار بیلی شیعہ ہیں، وہ میرے سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، لیکن میرا جو اصل پیار محمد الرسول اللہ سے ہے اس کو کتنا رشتہ تعلق دیا ہے یا توڑ کے بیٹھا ہوں. پتہ کرنا میرے پیمبر نے پوری زندگی کسی بھی نماز فرض، نفل یا سنت شروع کرنے سے پہلے کبھی 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت کی نیت کری ہو. ایک حوالہ پوری زندگی میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے
آج تک کوئی مائی کا لال لالا سکا. سینہ زوری کر لینی اور ہے. تعلق کا تقاضا کیا تھا؟ جس پیغمبر نے کہا کہ عملوں کی قبولیت کا دار و مدار نیت پہ ہے، رشتے کا تقاضا کیا بنتا تھا؟ اگر ان سے مل جائے تو کروں، نہ ملے تو مگر میں نے مرضی کی. اگر مثالیں دوں تو بڑی لمبی ہے. درود، ساری دنیا درود پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس ہے، درود پڑھتی ہے، بناتی ہے، بڑی محبت ہوگی. ساری دنیا کے ترخان مل جائیں اور مل کر کے ایک لاٹھی ڈنڈا بنائیں جس کو ممبر پہ کوئی امام پکڑے، مگر اللہ کی قسم اس ممبر کو جس ممبر پہ میرے محبوب نے ہاتھ رکھے تھے اور چڑھے تھے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جس کھجور کے تنے سے وہ مسجد نبوی بنی تھی، کوئی اور کھجور کا تنا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ساری دنیا کے صرف والے، نحو والے، قواعد والے، ضوابط والے، عربی لینگویج کو سمجھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے طالب علم استاذ مل جائیں، بڑی محبت سے کوئی درود بنائیں، میں 100/100 نمبر بھی دے دوں، لیکن اس درود کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو صحابہ نے پوچھا تھا کہ محبوب آپ کو درود کون سا پسند ہے؟ آپ کس کی پسند کا خیال رکھیں گے؟ مجھے کبھی جواب دے. میں والد صاحب کے لیے بہترین سے بہترین برانڈڈ سوٹ لے کے آتا، ابو کہتے کہ بیٹا نہیں مجھے پسند نہیں آئے. برانڈڈ سوٹ ہے، مہنگے سوٹ ہے، نرم سوٹ ہے. ابا جی اپنی مرضی کا جب تک نہیں لیتے تھے تو راضی نہیں ہوتے تھے. میں دلواتا، میں مرضی کے جتنے مہنگے برانڈڈ سوٹ لے آؤں. میری گھر والی اگر کہے کہ مجھے نہیں پسند تو میں کہتا ہوں پسند کا لے لو. میں رائے ونڈ سے مہنگے بیگ لے کے گیا مضبوط. میرے بچوں نے بولا کہ بابا یہ ہمارے لینے کے نہیں، انہوں نے مرضی کے لیے تو راضی ہوئے. صحابہ کا میرے محبوب سے رشتہ ہی ایسا تھا. آسمان سے آیت اتری، درود بھیجو، سلام بھیجو، تو صحابہ اکٹھے ہو کے آگے، محبوب آپ نے ہمیں سلام تو بتا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب آپ پہ درود کون سا بھیجیں جو پسند ہے وہ بتا دیں. آپ نے بتایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جگر تھام کے گریبان کو کھول کے ذرا جھانک، پوری زندگی کبھی محبوب کو ان کی پسند کا بھی درود دیا؟ باپ جتنی یا بیوی جتنی یا بیٹے جتنی بھی عزت دی؟ یہاں تو مریض کو بھی پوچھ کے کھانا بناتے ہو، کبھی محبوب کو بھی پوچھ کے درود دیا کہ آپ کو پسند کون سا ہے؟ لکھی لاکھوں کا بکے، ہزاری ہزاروں کا بکے، ماہی محبتوں کا بکے، تنجینا جو ہے وہ نجات کا بن کے بکے. بڑے بڑے درود ہوں گے مانتا ہوں، مگر پیغمبر کے رشتے کا تقاضا یہ تھا جو ان کو پسند ہے ان کو وہ دیا چاہیے. نمازیں تیری میری بڑی پسند کی ہوں گی، مگر محبوب نے کیا کہا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے وہ نماز دینا جو مجھے پسند ہے، جو مجھے پڑھتے دیکھا ہے. صحابی نے مسجد نبوی میں 3 بار پڑھی، آپ نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو نے نہیں پڑھی. تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ نظر ثانی کرو، نبی کو نبوت والا رشتہ دو. باقی کوئی دوے نہ دوے، تسی تے نبی پور پیران دے رہنا لے ہو. میں نے دنیا کے سارے پیروں فقیروں میں 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کے درباروں پہ رہ کر کے پڑھنے والا، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آپ کے مزار میں روضہ انور کے بالکل پاس اور سامنے بیٹھ کر کے، وہ جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہو، جس کو زمین پہ جنت کا پلاٹ کہتے ہو، 5 سال وہاں بیٹھ کے اپنے مرشد سے مرشد کی باتوں کو سن پڑھ لکھ کر کے دنیا بھر میں گھوم کر کے 249 ملکوں کے لوگوں کی تہذیب تمدن ثقافت کو جاننے کے بعد پاکستان میں رہ کے ننکانہ شہر کے ادھر کے سکھ باہر سے آنے والے، ان کے گرو نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ داڑھی رکھو، مگر سکھ داڑھی رکھتا ہے. میں نے پوچھا کیوں رکھتا ہے؟ کہا میرے گرو جی جنگلوں میں گئے، استرا نہیں ملا، بلیڈ نہیں ملا، انہوں نے بال کاٹے نہیں، تراشے نہیں. میں ان کا سکھ ہو کے ان کی طرح شکل نہ بناؤں تو پھر میں اپنے کے گرو کو ماننے والا کیسا؟ تیرے میرے پیغمبر نے 6 مرتبہ کہا اترک اللحا، واف اللحا، ارخ اللحا، ارج اللحا، وفر اللحا، کفر اللحا.
امتی کو کبھی حیا آئی کہ میرے نبی کہہ کے گئے او میرے ورگا چہرہ بنا کے داڑھی رکھو؟ کہاں ہے تیرا میرا نبی کا رشتہ؟ یہ کس کے کہنے پہ کٹی ہے؟ یہ کس کے کہنے پہ مونڈی ہے؟ عمرے پہ گئے اور ٹنڈ کروائی ہے، رب نے کہا ٹنڈ کروائی ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بنی، اصحاب کا رشتہ بنا، اہل بیت نے اپنے بال منڈوائے اور تو نے اپنے بال یہاں کٹوائے۔ حج عمرے پہ جا کے تو کرے اور یہاں آ کر کے تو کہے کہ نہیں، اور حضور کا نام آئے تو ایسے کر لے کافی ہے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ ہزاروں رشتے ہیں، میں گنوا سکتا ہوں، لیکن وقت کو مد نظر رکھ کے تھوڑا دیگ میں سے چاول چیک کروایا ہے کہ کچا ہے کہ پک گیا، کھڑا ہے کہ صحیح کڑی بہ گئی ہے۔ تیسرا رشتہ، محبوب جس سے کہیں اس سے رشتہ بنانا۔ اللہ نے قرآن میں کہا میری نبی کی بیویوں سے رشتہ مضبوط رکھو۔ کیوں؟ نبی تمہاری جانوں سے بھی بڑھ کے تمہارے اوپر فرض، آباء و اجداد سے بڑھ کے تمہارے اوپر اس کی محبت قرض، تمہاری اصل نسل فصل سے بڑھ کے اس کا پیار ضروری، کل کائنات کے یرانے سے بڑھ کے تعلق محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وَأَزْوَاجُهُ، ماما لے بیٹھے ہو، ماما لے، میں کوئی دوسری بات نہیں کرنا چاہتا۔ ماں مر گئی تے رشتے مک گئے، جان تو بعد آکھیا تے کی فائدہ؟ ماں مری تے ماپے مک گئے، بعد میں رونے کا کیا فائدہ؟ ماں کی عزت کرنی ہے تو زندگی میں کر، پیار کرنا ہے تو حیات میں کر، وقار دینا ہے تو ابھی دے لے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس سے پہلے کیا کہا؟ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ، نبی جو ہے وہ مومنوں کے لیے جانوں سے بڑھ کے عزیز ہے، اور اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور دی بیبیاں نو ماں منن والے ہو؟ جڑا نہیں ماندا کوئی ضروری نہیں، جدا محبت نال منن نو دل کردا ہے نا، ایک باری اللہ گواہ رمی، اللہ یہ تیرے بندے تیرے نبی کی بیویوں کو ماں ماننے والے، مجھ سے ساری دنیا پوچھتی ہے انہاں دے بارے کی خیال ہے، مسلم ہیں کہ کافر ہیں؟ میں نے کہا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، سوال کر کے پوچھ لو، قرآن کہہ رہا ہے نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہوتی ہیں، جو ماں مانے وہ مومن، جو نہ مانے فیصلہ قرآن کا، رحمان کا، فیصلہ ضمیر کا۔ پیغمبر کی بیویوں سے ماؤں سے کتنا رشتہ ہے، میری ماؤں کا، میری بہنوں کا، میری بیٹیوں کا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، مومنوں کی مائیں، نبی کی بیویاں، پیغمبر کی بیٹیاں با پردہ تھیں، با حیا تھیں، با وقار تھیں، شرافت والی، عزت والی، آبرو والی، وقرن فی بیوتکن، گھروں میں رہنے والی، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، میلوں ٹھیلوں میں، باہر بازاروں میں یوں جاہلوں کی طرح نہ نکلنے والی، سر گلے منہ ننگے نہ کرنے والی، مگر آج جو ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، ٹھمکے لگا رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، لوگوں کو ڈالروں کی خاطر جو دکھا رہی ہے، ابا کو مکان بنوا کے دے رہی ہے، زمینیں خرید رہی ہے، یہ دنیا کی 4 دن کی دولت، کیا یہی پیغمبر کی بیویوں اور نبی کی جو ہے وہ ازواج اور ہماری مومنوں کی ماؤں کی ادائیں یہی تھیں؟ کہاں ہے رشتہ پیغمبر کی بیویوں سے؟ صرف زبانی کلامی۔ اصحاب سے رشتہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ، جاؤ ساری دنیا سے ترجمہ کرواؤ، لکھا ہوتا ہے نا حکیم اینڈ کمپنی، حکیم اینڈ کو، کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکیم صاحب خود بھی
اور ان کی پوری کمپنی مل کے سسٹم چلاتی ہے. یہ جمعیت اہل حدیث ہے، یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، یہ جماعت اہل الحدیث ہے، یہ متحدہ جمعیت اہل حدیث ہے. بات فرد کی نہیں، بات گروپ کی ہے، بات گروہ کی ہے، بات جماعت کی ہے. یہ الائیڈ اسکول ہے. بات صرف ایک پرنسپل کی نہیں ہے، پوری ایڈمن کی ہے، گروہ کی ہے، ٹیچرز کی ہے، ادارہ چلانے والے پورے سسٹم کی ہے. کیا کہتے ہو حکومت پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایک فرد؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ محبوب اینڈ کمپنی. کمپنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ دینے والے، ساتھ رہنے والے، ساتھ چلنے والے، اشاروں کو ماننے والے. کیسی ہے میرے محبوب کی کمپنی؟ آپ ابھی گھر میں ہیں، اذان ہو گئی ہے، آپ ابھی گھر میں ہیں، لوگ مسجد میں آ گئے ہیں، وضو کر لیا گیا ہے، سنن پڑھ لی گئی ہیں، صفوں میں بیٹھ گئے ہیں، انتظار ہو رہا ہے. والذین معہ محبوب حجرے سے نکلے ہیں، اقامت کہہ دی گئی ہے. والذین معہ محبوب نے نماز اکیلے نہیں پڑھی، مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، سارے پیچھے آ گئے ہیں. والذین معہ مرد آگے ہیں، والذین معہ پیچھے بچے ہیں، والذین معہ پیچھے عورتیں ہیں. محبوب نے کہا اللہ اکبر، والذین معہ اللہ اکبر. محبوب نے رکوع میں جا کے دیکھا، والذین معہ رکوع میں چلے گئے. محبوب سجدے میں گئے، والذین معہ پیچھے سارے سجدے میں گئے. پیغمبر تشہد میں بیٹھے، والذین معہ وہ تشہد میں بیٹھے. پیغمبر نے روزہ رکھا، والذین معہ ان نے روزے رکھے. پیغمبر نے بیت المال بنایا، والذین معہ انہوں نے بیت المال بنایا. پیغمبر نے جو بھی دنیا میں کام کیا خیر کا، عمرے کے لیے آپ نے تکبیر بلند کی، تحلیل بلند کی. انہوں نے تکبیریں بلند کی. پیغمبر نے کہا لبیک اللہم لبیک، وہ پیچھے بولے لبیک اللہم لبیک. پیغمبر نے طواف کیا، انہوں نے طواف کیا. پیغمبر نے صفا مروہ کی سعی کی، والذین معہ نے سعی کی. پیغمبر نے بال منڈوائے، والذین معہ نے بال منڈوائے. محبوب مینا چلے، یہ معہ مینا چلے. پیغمبر عرفات میں گئے، والذین معہ عرفات میں گئے. پیغمبر مزدلفہ میں سوئے، والذین معہ مزدلفہ میں سوئے. پیغمبر نے مینا میں آ کر کے کنکریاں ماری، والذین معہ نے وہی کنکریاں ماری. آج 10 تاریخ ہے، صرف بڑے جمرے کو ماری. آج والذین معہ نے باقی دو کو کچھ نہیں کہا، صرف بڑے کو ماری. اگلا دن آیا، پہلے چھوٹے پھر درمیانے پھر بڑے کو رمی جمار کیا. محبوب نے والذین معہ نے بھی اسی ترتیب سے جمار کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں میں جو ہے وہ عید الاضحیٰ پڑھی، مگر آج حج کے دن ہے، 10 تاریخ کو پیغمبر نے عید الاضحیٰ نہیں پڑھی تو میرے پیغمبر کے ساتھیوں نے بھی نہیں پڑھی. یہ ہے رشتہ. اور تیرا میرا نبی نماز پڑھے، عظمت صحابہ کو ماننے والے نہ پڑھیں. صحابہ زکات دیں، عشر دیں، میں اور آپ نفی کریں. صحابہ کرام صلہ رحمیاں کریں، صلہ رحمیاں، محبتیں. آپ اور میں آئیے ذرا تھوڑا یہاں چیک کر لیں. صدیوں کے لڑے ہوئے، جنگوں کے گھرے ہوئے، سفر کے اندر مرے ہوئے، لڑائی جھگڑا کرنے والے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یہ جھگڑنے والے، لڑنے والے، 100 سال جنگوں کا تسلسل باندھنے والے، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت دی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھائی بن گئے. محبت ہو تو ایسی ہو، اطاعت ہو تو ایسی ہو، صحبت ہو تو ایسی ہو، تعلق ہو تو ایسا ہو، رشتہ ہو تو ایسا ہو، صلہ ہو تو ایسا ہو. کیسا؟ عبد الرحمن ابن عوف، صحیح البخاری، صحیح البخاری. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کے آئے، بزنس مین اور تاجر. آج آئے ہیں تو حالات کیا ہے؟
احباب گرامی، اقبال بڑا उपदेशक ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میرے نبی کا تعلق اور یارانے کا تعلق، صحبت کا تعلق، آل کا تعلق، اصحاب کا تعلق، رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم کے رشتے پالتے تھے، مہربان تھے، قدردان تھے۔ آپ اور میں کہاں ہیں؟ ہمیں تو رحم کے رشتوں کا بھی پتہ نہیں۔ یہی سن لیں، اللہ الرحمن نے اپنے لفظ رحمان اور رحمت 100 حصوں میں اپنی صفت کو، رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، صحیح حدیث ہے۔ 99 حصے اپنے پاس رکھے کہ قیامت کے دن اپنے بندوں پہ استعمال کروں گا۔ رحمت کا ایک حصہ زمین پہ اتارا۔ دنیا میں جتنی مادائیں ہیں نر کے مقابلے میں، کسی بھی مخلوق کی مائیں ہیں، ان کے پیٹ میں ایک پرزہ رکھا جسے رحم کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت رحمت سے مشتق ہے، نکلا ہوا ہے۔ اس رحم میں ماں جس بچے کو پالتی ہے تو کتنا سنبھالتی ہے۔ اوپر سے رحمان کور کر رہا ہے، بنا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہڈیاں گڈ پوست بنا رہا ہے، انجر پنجر بنا کے سسٹم چلا رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، روح پھونک رہا ہے، دنیا میں لانے والا۔ اوپر سے رحم کے ساتھ جڑا ہوا تعلق رحمان کا، ادھر رحم سے تعلق ماں کے رحم میں نہ پلتے اگر ساتھ ابو نہ ہوتے۔ رحماء بینہم، تیرے میرے گھر میں اگر ابو کے ساتھ پیار نہیں ہے تو رحم نہیں ہے، امی کی عزت نہیں ہے تو رحم نہیں ہے۔ ابو کے ابو اس رحم کا باعث ہیں، ددیالی رشتے۔ اگر یہ 22-25 رشتوں کی قدر نہیں ہے، میرے ابو کے بڑے بھائی تایا جی، چھوٹے بھائی چچا جی، بڑی کے گھر والی تائی اماں، چاچا جی کے گھر میں چچی اماں، پھر ان کے بہن بھائی، پھر ان کے بچے، میرے تایا زاد بہن بیٹے، اور میرے بھائی، میرے چچا زاد میرے بھائی بہنیں، ان کے آگے ددیال ننیال کے رشتے، پھر میرے ابو جی کے بعد میری امی جی کے ابو جی میرے نانا جی کی امی میری نانی اماں، ان کے بھائی میرے ماموں، ان کے گھر والی ممانیاں، ان کے بچے میرے ممانی زاد، اسی طرح میری ماں کی بہنیں خالائیں، ان کے گھر والے میرے خالو، اور ان کے بچے میرے خالہ زاد، خالو زاد۔ یہ 22-25 رشتے ددیالی ننیالی مل کے یہ تقریباً 100 رشتے رحم سے جڑے ہوئے، 100 رشتے رحم سے جڑے ہوئے۔ پھر میرے سسرال کا رشتہ، انہوں نے جو بیٹی دی اس کا رحم، اس رحم سے جڑے ہوئے اس کے ابو، اس کی امی، اس کے بھائی میرے سالے، اور اسی طرح بہنیں سالیاں، ان کے گھر والے، ان کی آل اولاد، جتنے رشتے میرے ادھر بنے تھے 50، اتنے 50 رشتے ادھر ملا کے یہ سارے رشتے رحم کے رشتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس رب کا نام لے کے رشتے جوڑے ہوئے ہیں نا، اگر یہ الفی نہ ہوتی تمہارے جوڑ نہ جڑے ہوتے، 360 جوڑ کام نہ کرتے، یوں اس کو پکڑنے لگتے انگلیاں الگ ہو جاتی، اس کو اٹھانے لگتے یہ کوہنی کی البو جوڑ ساتھ نہ دیتی، میرا جسم کھل جاتا۔ اللہ نے جوڑ جوڑا ہے، اگر پنکھے کا جوڑ کھل جائے زمین پہ گرے، گردنیں کاٹ کے رکھ دے۔ حضرات، جو بھی رب نے جوڑ رکھا ہے یہ رحم کے رشتے کا اس سے جوڑ ہے، تعلق ہے، کنیکشن ہے۔ ایک جگہ کنیکشن کٹ جائے، اگر میٹر سے کٹے تو اندر پاور نہیں، میٹر سے پاور جو ہے آ رہی، آپ کو گھر میں کسی جگہ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو چیزیں نہ چلیں۔ اگر پیچھے ٹرانسفارمر سے کہیں مسئلہ بن جائے، آگے پیچھے ہو جائے، پورے گھر گلی کا کنیکشن کٹ جائے، اگر پیچھے سے جا کر کے گرڈ سے کنیکشن کٹے، تیرا پورا علاقہ اندھیرے میں ہو جائے۔ رحم کا رشتہ جس وقت ماں باپ سے کٹتا ہے پھر پوری دنیا سے کٹتا ہے، بھلے وہ دین ہو بھلے دنیا ہو۔ دین کے رشتے بھی رحم کے رشتے، صحابہ سے رشتہ رحم کا رشتہ، اہل بیت سے رشتہ رحم کا رشتہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ رحم کا رشتہ، اللہ سے رشتہ رحم اور رحمان کا رشتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا رشتہ، ہمسائے سے رشتہ رحم کا رشتہ، جہاں اپنی جو ہے وہ ہم قبیلہ ہم برادری سے رشتہ رحم کا رشتہ۔ اگر کوئی 100 جگہ بھی بیگانہ ہو تو رشتہ رحم کا، کیونکہ پیچھے ابو اور امی آدم اور حوا ایک ہیں،
تیرے میرے رشتے رحم کے رشتے ہیں، رحماء بینہم، اگر آپس میں رحماء نہیں ہیں تو پھر تیرے میری عظمت صحابہ کا بھی فائدہ نہیں، عظمت آل رسول کا بھی فائدہ نہیں، عظمت رسالت اور عظمت ختم نبوت سجا لینے کا فائدہ نہیں، عظمت توحید بیان کر لینا کسی کام کی نہیں۔ ہر 3 دن کے بعد موقع ملتا ہے، سنیے اچھی طرح کان کھول کے سنیے۔ اللہ نے کرامن کاتبین کو کہا ہے کہ میرے بندے کی فائل روزانہ لکھو، لکھی گئی۔ عصر کے وقت شفٹ چینج ہو گئی، فجر کے وقت شفٹ چینج ہو گئی، پہلے چلے گئے دوسرے آ گئے، لکھتے چلے گئے، ڈائری بنتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کل سوموار ہے، کل ہم سب کی فائلیں اللہ کے پاس جانی ہے۔ مالک نے ہر بندے کی فائل دیکھ لینی ہے۔ آپ سوچیے، آپ نے میٹر کی فائل بھیج رکھی اور ڈیمانڈ نوٹس تیار کر کے، جب افسر کے سائن کرنے کی باری آئے تو آپ کی یا میری فائل اٹھا کے پھینک دے، آپ پوچھیں گے تو صحیح کہ میرے نال کوئی ویر سی، میرے ساتھ کوئی نفرت تھی؟ بھائی میری فائل پہ سائن کیوں نہیں ہوئے؟ آ کر کے جس نے سائن کروانے تھے وہ کہے نہیں ہوئے، مالکہ نے توجہ نہیں کی تھی، چک کے سوڑ دیتی ہے۔ کھانے کی باری آئے سب کو دیا جائے، جب میری باری آئے تو دھکیل کے کیا جائے پیچھے ہو جا، تکلیف تو ہوگی۔ کوثر کے جام ملنے پہ رب سب کو پلا رہا ہو، اللہ نے کہیں نہیں کہا دیوبندی حنفی بریلوی، پیغمبر نے کہیں نہیں کہا شافی مالکی حنفی سولوردی چشتی قادری، کہیں نہیں کہا کہ شیعہ سنی وہابی، کہا قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے وضو کیے ہوئے، آزاد چمکتے دمکتے ہوئے، پیاس لگی ہوئی، پیغمبر رب امتی امتی کہتے ہوئے جب پانی پینے کے لیے آگے بڑھیں گے، تھکے دے کے درمیان میں دیوار حائل کر کے کہا جائے گا پیچھے ہو جاؤ، اور پیغمبر کیا کہیں گے؟ امتی امتی، اللہ آنے دو میرے پیغمبر کے پیاسے امتی ہیں، میں نے پانی پلانا ہے، آپ خورے بھرے ہوئے، گلاس تیار ہے، رحمت تیار ہے، کوثر تیار ہے، دے دینے لیجئے، پی لینے دیجئے۔ قسمت کی بد نصیبی کہ ٹوٹی کہاں کمند، جب 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا، قریب پہنچے۔ جس لائن چ لگے ہو یہ نہ کتے ٹول پلازے تھے اگوں وہ بند کر کے اٹھ کے ٹور جان دے، دکھ بڑا ہوندا جائے۔ اللہ کے پاس فائل آئی، ادھر انہیں دھتکار دیا گیا، کہا وصف کیا تھا؟ کہا آپ کے بعد انہوں نے مرضی کا دین، مرضی کے رشتے نبھائے تھے، یہی تو بدعت ہے۔ اللہ ان کو کیا ہے، فائل کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کہا ان کا کیا مسئلہ ہو؟ سنو ذرا توجہ کر کے میری طرف، 2 منٹ کی بات ہے، 5 منٹ اور برداشت کر لو انشاءاللہ۔ کیا مسئلہ ان کو؟ کہا اللہ جی اپنے ہمسائے سے لڑا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ نہیں بولتا، یہ ماں سے لڑا ہوا ہے، یہ باپ سے نہیں بولتا، والد اس سے ناراض ہے وہ نہیں بول رہا، 2 سکے بھائی ہیں نہیں بول رہے، بھائی بہن نے آنا جانا جینا مرنا خوشی غمی اپنی پکی پکی کاٹ دی ہے، مر جاواں گے، ایک دوجے دا منہ نہیں ویکھاں گے، منجے نو ہاتھ نہیں لاواں گے، میرے اللہ مر گئے ہو سارے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ پڑھو انہاں دی فائل، اترکا ہذین حتی یصطلحا، 2 دن کا انہیں ٹائم دیتا ہوں، اگر سلو کر لیں تو ان کی فائل لے آنا، نہ سلو کریں تو مجھے بتانا۔ 2 دن کون سے؟ منگل اور بدھ، منگل اور بدھ، منگل اور بدھ، 2 دن دیکھتے رہے، سب سے مسکرا کے بولے، کہے لگا کے بولے، گلے لگا کے بولے، میٹھے بولوں سے بولے، پیار محبت دے کے بولے، عزت احترام سے بولے، کھانے پکا کے بلا کے بولے، مشروب پلا کے بولے، بڑے بڑے احتراموں کے ساتھ القاب سے نواز کے بولے۔ نہیں بولا تو یہ بھائی نہیں بولا، رشتہ نہیں بولا، ریم نہیں بولا، اپنا نہیں بولا، ہمسایہ نہیں بولا۔ 2 دن کا موقع گیا، فائل جمعہ رات کو گئی، اللہ نے پھر کہا اترکا ہذین حتی یصطلحا، انہوں نے سلو نہیں کی تو ان کی فائلیں واپس لے جاؤ۔ رسول اللہ نے کہا 3 دن نہیں بولے، موت آ گئی۔ جتنا مرضی پکا نمازی ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہو، ماتھے پہ محرابہ بنا ہوا ہو، گھٹنوں ٹکنوں پہ نشان ہو، روزے دار ہو اور
ہر دن چھوڑ کے روزہ رکھتا ہو, سوموار جمعے رات کا روزہ رکھتا ہو, جہاد کرتا ہو, زکات دیتا ہو, عمرے پہ عمرہ, حج پہ حج کرتا ہو, یہ قیام رکوع سجدے کرنے والا ہو, یہ تشہد میں بیٹھ کے اشہد اشہد کہنے والا ہو, یہ درود اللہم صلی علی پڑھنے والا ہو, اللہم بارک علی پڑھنے والا ہو, یہ دعائیں ربنا ربنا کرنے والا ہو, لیکن اگر یہ لڑا ہوا نہیں بول رہا, مر گیا, جنت کی خوشبو حرام ہے, جہنم میں جائے گا. متقیو سن لو, تسبیح پھری تو دل نہ پھریا, کی کرنا تسبیح کر کر کے, اتوں میاں تسبیح تے وچوں میاں کسبی, وخاوے سجی تمہارے کھبی, جو لبے جاوے دبی, لوے رشوت بڑا میں کوٹھی, موٹا کر کے لکھے ھذا من فضل ربی. بات ہے کہ رحماء بینہم نہیں, جس نے رشوت لی رحماء بینہم نہیں, ملاوٹ کی رحماء بینہم نہیں, گالی نکالی رحماء بینہم نہیں, نفرت کی رحماء بینہم نہیں, سینے میں کینہ پالا رحماء بینہم نہیں, دل میں جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں غلط خیال پالے رحماء بینہم نہیں, یتیم کا مال کل تیجے ساتے دسویں کے نام پہ کھایا رحماء بینہم نہیں, 40واں یا برسی دوسروں کے مال سے پیٹ بھرا رحماء بینہم نہیں. ذرا توجہ کریو نبی پر پیراں والے, ہاتھ واڈے لاگے لاگے پمپ نے کدی 70 کھڑ کے انہوں کہے کہ اے تو کیا جی پیچھے ڈیزل پا. میرے ایک بڑے پیارے محبوب سے پروفیسر ہے, مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کدی چنگی شے کھا لیا کر, ماڑا ہوندا جانا ہے, دیسی گھیو دے حلوے بھلا کی کہندے نے, ایویں ہی کہہ چھڑ دے ہو نہیں کھانا حرام ہے, نہیں ٹھیک. آ حلیم پکے تے نال نان کی کہندے نے, کھا لیا کرو. مٹھائیاں تے رس گلے تے جلیبیاں برفیاں کلاکند کی کہندے نے, ایویں نہ اپنے نو کھان دیندے ہو, نہ آپ کھاندے ہو, نہ سانو کھان دیندے ہو, حرج کوئی. ایک دن ایک فنکشن تے چلے سی تے کیا استاد جی اج تہاڈی گڈی چ نہ فیول میں پوا کے داں گا, میرے لوں گفٹ تحفہ تانوں داں گا, ٹینکی تہاڈی گڈی دی فل. کہندا صدقے جاواں یار, کسے نے تے خیال کیتا ایویں تے سکا پیو نہیں اج کل کہندا, انہوں بھی کہیے نا کہ موٹر سائیکل کھڑنی ہے, تو وہ بھی لیٹر 2 دے پیسے 100 بڑھا کے کہندا چل جا یار کافی ہے, تو یہ ٹینکی بھرا کے دو گے. میں کیا قسم ہے, جیڑی چکاونی ہو حلال ہوئے چکالا. نکلے گاڑی لگائی, پمپ والے نو میں کیا کہ بھاجی نو نا ڈیزل پا کے دینا ہی, گڈی پٹرول سے اترے تو بھج گیا, وہ ایک ہی کرن لگا, استاد جی پٹرول سستا ہے, میں تانوں چنگا تیل پا کے دین لگا, ڈیزل دی ایوریج بھی زیادہ ہوندی ہے پر لیٹر, تے پٹرول دی تے تھوڑی ہوندی ہے. انہوں نے کہا عقل تو کم لے, عقل تو. میں بھی اتریا, میں کہ استاد جی پا لین دو, میں ہی انہوں کیا ڈیزل پوا لو, استاداں نو ڈیزل پا کے دو. کہندے یار ستیہ ناس کرنا ہی, کمپنی نے جنہیں بنایا ہے وہ انجن ڈیزل لئی نہیں بنایا. میں کیا پھر کی ہویا, پوا لو, محبت ہے ساڈی, کوئی حرج والی گل ہے. وہ کہندا سرکار جان دو, اے محبتاں اپنے کول رکھو, جے اداں دی ٹینکی بھرا کے دینی سی تے اے دے نالوں اسی اوداں چنگے ہیں, میں کوئی 5-10 لیٹر پوا کے منزل تے پہنچ جاؤ, تہاڈی ٹینکی بھرائی نہیں چاہیے. میں کیا استاد جی, وہ یتیم دے مال دا اللہ نے قرآن چ نہیں آکھیا بھی اودے نال ٹینکی فل نہیں کرنی, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. باپ مر گیا ہے, بچہ یتیم ہے, یتیم کے گھر سے اس کے پیسے سے کل تیجا ساتا دسواں سوٹ 40واں دیگر چیزیں مرغے کور میں, یہ جو اڑانے جا رہے ہو, یہ جو ٹینکیوں میں ڈال رہے ہو, جس مالک نے یہ ٹینکی بنا کے دی ہے اس نے تو کہا تھا یہ نہیں ڈالنا. جس نے گاڑی بنائی اس نے کہا ڈیزل نہیں ڈالنا, پٹرول ہے. ادھر بڑے مزے سے کہہ رہے ہو کہ رس گلے نے جاندے کیوں نہیں, رس ملائی کھاتے کیوں نہیں. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اگر کسی انگریز کی بنائی ہوئی ٹینکی پہ اس کی بات مانتا ہے کہ جو فیول ڈالنا ہے, ڈیزل ہے تو ڈیزل ڈال, پٹرول ہے تو پٹرول ڈال, موبلائل ہے تو موبلائل ڈال, اگر یہ تو گوارا نہیں کرتا کہ بدلے مانتا ہے, پھر کدی اپنے رب دی بھی من تے سونے محبوب دی بھی من.
نبھا رشتوں کو. میں عظمت صحابہ پہ بڑے سارے فضائل پہ آیات احادیث لا سکتا تھا، مگر وہ تو عظمت پا گئے جو نہیں کرتے تھے نبی نے کہا کرو تو کرنے لگ گئے، جو کرتے تھے آپ نے روکا تو رک گئے. شراب پیتے تھے کہ نہیں؟ پیتے تھے نا. آواز آئی نہیں پینی. توڑ دیے مٹکے کہ نہیں؟ گدھا حلال تھا، پکاتے تھے کھاتے تھے. جنگ خیبر ہے، چڑے ہنڈیاں بنی ہوئی، شوربے ابل رہے، پکنے کے قریب آواز آئی، اللہ نے گھریلو گدھے کا گوشت حرام قرار دے دیا ہے. غزوہ، میدان جنگ، لگی ہوئی بھوک، لمبے سفر، من کر رہا تھا مگر پکی ہوئی ہنڈیاں اڈیل دی. یہ نہیں کہا کہ آخری دفعہ کھا لین دو پھر کل تو صحیح. شراب تیار تھی، ساقی کھڑا تھا، جام بھر رہا تھا، ان ڈیل کے سراہی جھک کے سر نگوں ہو کے پیمانے بھر رہی تھی. پینے والے ہاتھ میں یوں پکڑ کے بیٹھے تھے. آواز آئی شراب حرام قرار دے دی گئی ہے. مٹکے توڑ دیے گئے، مدینے کی گلیوں میں گرا دیے گئے. اندر کسی نے نہیں سٹیا چلو آخری گلاس پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تینوں نبی ہونا نال کی. ایسے نہیں ہوا. آپ اور میں عظمت رسالت بھی مانے، عظمت توحید بھی مانے، عظمت اہل بیت بھی مانے، عظمت اصحاب بھی مانے، لیکن اونا والا کوئی کام کر کے راضی نہیں. نفرت پہ نفرت پالے، کینے پہ کینہ پالے، بلا وجہ کی دشمنیاں رکھیں. آئیے دیکھیے یہ کون ہے؟ یہ مکے سے ہے. ایتھے تو دو پنڈا والوں دی فٹ بال یا کبڈی دا میچ ہوئے نا تو ساری زندگی نفرت رکھ دینے ایک دوسرے میں. اے ساڈے پنڈ دا دوجے دا، لڑتے رہتے ہیں بلا وجہ. نفرتیں پالی ہیں، کینے اور قدورتیں. ایک گلی ایک گھر ہمسائے. عبد الرحمن بن عوف 450 کلومیٹر آج موٹر وے کا سفر ہے، زگ زیگ سفر کر کے جنگلوں سے، پہاڑوں سے، صحراؤں سے مکے سے چلے، کھلی منڈی بازار مارکیٹیں چھوڑ کے آ گئے. ان کے پاس جو پرنا یا صافہ تھا نا اس کے اندر پنیر باندھ لی کہ چلو رستے چ کھاندا جاؤں. پنیر میرے خیال ساڑھے اتنے نہیں یوز نہیں ہوندی، ہم بناتے نہیں ہیں. دودھ کو پھاڑ کے ذرا کھٹے والی ہوتی ہے، اس کو روٹی چھوٹی کے ساتھ لوگ استعمال کرتے ہیں. چیز کے نام پہ آج کل ہمارے ہاں 2 نمبر مارکیٹ میں آتی ہے، لیکن جین من شاید کتنی مہنگی ہے. انہوں نے لی، کھاتے پیتے آئے. 4-5 دن جو راستے میں لگے، مدینے میں پہنچے تو محبوب نے، ان کا مدینے میں کوئی نہیں. صحیح البخاری، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے حضرت سعد بن ربیع الانصاری کے ہاتھ پہ یوں دے کے کہا تم دونوں بھائی ہو، تم دونوں. اللہ اکبر. سانو کوئی کہہ دے نا اچانک فجر ویلے کہ آپ پرونا آیا، مولوی صاحب کہہ دین کہ انہوں اج ناشتہ تو کراؤنا ہے، اور مولانا سانو پہلے دسنا سی ساڈی تے اج لاہور پیشی ہے. میں تو بس چلے آئی سائیں تو نماز پڑھ کے میں موٹر سائیکل کک مارنی ہے تو میں سیدھا لاہور جانا ہے، تو کسی اور نو کہہ چھوڑو. ایسے نہیں ہوا. حضرت سعد بن ربیع ہاتھ پکڑا، پہلا کام حالے روٹی نہیں پوچھی، کھانا نہیں پوچھے. کہنے لگے پہلے کھان پکان والی دا نا بندوبست ہو جائے. کلے ہی آئے ہو جی؟ کلے آئے ہیں. بیوی بچے کیا وہ پیچھے رہ گئے، پچھلے نے رکھ لینا. گھر لے گئے تو کہندے آ تہاڈیاں 2 بھابیاں بیٹھیاں نے، ساڈی بولی انہاں چوں ویکھو جیڑی تانوں پسند آوے، زیادہ چنگی لگے انہوں میں طلاق دینا تو تسی اپنے ویاہ چ لے آؤ. بھاجی کہنا بڑا سوکھا ہے، نبھانا بہت اوکھا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی تو لوکاں دیاں بڑھیاں تے پہلے نظر رکھی ہوندی ہے، باقی تے چھڈو. نوجواناں دی حالت 1 to 5 پہ بیٹھا ہے، بہن کو بٹھایا ہے، کالج کے سامنے چھوڑا ہے، جھکی ہوئی نظریں، مٹا ہوا شریف النفس انسان ہے جویں انہیں کدی اکھ چک کے نہیں ویکھی. بہن اتری تے اندر گئی کالج تے نال ہی گڈی گھمائی تے سٹائل بدل گئے. دے ریس پھر یہ گزر رہا ہے، پپم پپم پپا ہارن لگ رہے ہیں. موٹر سائیکل والا جا رہا ہے، ٹینکی پہ 2 بچے بیٹھے ہیں، پیچھے پھر 2 بچے ہیں، پیچھے عورت ہے، اس کی گود میں بچہ ہے. پیچھے 50 فٹ دی سڑک خالی ہے، لیکن وہ دی بی بی دے لتاں لو گزارے گا تے گور گور ویکھے گا تے گھر تک چھڈن دی کوشش کرے گا. اور پوری کوشش ہونی ہے کہ وہ دے نال اتر کے کتے میرے نال بہ جائے. مگر ادھر اپنی عزت، اپنا گھر. نبی نے بھائی بنایا ہے.
یہاں بھائی بہر ہے، بھابھی گھر ہے، دیور جیٹ ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، مگر ادھر نہیں، تو میرا بھائی ہے، ایک کے پاس دو دو بیویاں، ایک کے پاس ایک بھی نہ ہو، جیدہ بیاہ ہو جائے وہ وکھرا ہو جاندہ، مینوں کی اپنی جانن، میں کیوں بیاہ ماں دوجیاں، چھوٹے پاہمیں بڑے دے بیاہ ساریاں محبتاں پیش کر چکے ہوں، میرا ہو گیا مینوں کسی اور نال کی، لیکن نہیں، میری شادی ہے تو میرا بھائی ہے، میری بیوی ہے تو میرا بھائی ہے، تیری بیوی نہیں ہے، ان کو دیکھ۔ تو جنہوں آفر کرائی انہیں کی کیتا، تربیت کا اثر دیکھیے، یہ ہوتے ہیں رحماء بینہم، رحم کے رشتے نہیں، رحم دیا جا رہا ہے، بیوی دی جا رہی ہے۔ سانوں کو باہر دے ملک جا کے بھی آفر کرا دینا، 80 سال دی بڑھی چالی، یار کوئی ویزا شیزا تو لبے گا نا، اماں تے ہے نا ساتھ لیں دی ہے نا، چلو کرا دو، مگر انہوں نے 2 جوان بیویاں دیکھ کے بھی، خود شوہر کی آفر دیکھ کے بھی اپنے ہونٹوں پہ زبان نہیں پھیری، بلکہ کیا کہا، لا بارک اللہ فیک، اللہ تیرے اہل و عیال میں برکت دے، اللہ میرا بھی بندوبست کر دے گا۔ بھائی کا ہاتھ پکڑا، وادی عقیق لے گئے، مربوں اور پہلیوں میں نخلستان میں کھجوروں کے باغ میں لے گئے، وہ وادی جو دنیا کی سب سے مہنگی اور مبارک وادی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینہ یونیورسٹی کے سامنے بہتی اور چلتی وادی، وہاں جا کر کے اپنے نخلستان دکھلائے، کہا یہ میرے کھیت ہیں، یہ میرے کھیت ہیں، یہ میرے باغات ہیں، ان میں سے جو حصہ تمہیں اچھا لگے آدھا تیرا، آدھا یہ اسی تو پرا دی ایک گیٹھ بھی نپ لئی دی ہے تو کاندھ بھی تو بننے چھانگ چھانگ کے 10 مار لئی دینا، آدھا تیرا، رحماء بینہم۔ ایتھے مولوی نو مفت پلاٹ لبے نا تو کہندہ پاجیا نال والا بھی دے چھڈو میں مسجد بنا لوں، مگر ایسے نہیں ہوا، کہا لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ، میرے بھائی سعد ابن الربیع، میں تاجر آدمی ہوں، مجھے مدینے کی منڈی کا پتہ نہیں، مجھے نخلستان، مجھے زمینیں، مجھے پہلیاں، مجھے مربے، مجھے فصلیں باغات نہ دکھاؤ، مجھے گھر اپنی بیوی بچے نہیں، اللہ برکتیں دے، مدینے کی منڈی دکھاؤ میں اپنا کاروبار شروع کروں۔ مدینے کی منڈی میں لے کے گئے، کہا یہ ہے سوق المدینہ، مدینے کی منڈی میں یوں رومال میں پنیر رکھ کے کھول کے آواز لگائی، مدینے والوں میں یہاں کا لوکل نہیں، ڈومیسٹک نہیں، باہر سے آیا ہوں، میرے پاس پنیر ہے، یہ امپورٹڈ ہے، باہر سے آئی ہے، لوکل نہیں ہے، مکے کی گائیوں بکریوں کی ہے، دودھ خالص ہے، پیور ہے، 100% ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہے، لیکن 5 دن پرانی جے، ایکسپائری ڈیٹ بھی ساتھ، 1 کلو پنیر، مدینے کی بستی، پیغمبر کا یار، حلال اور حرام کا لحاظ، تجارت میں برکت، منگتے کی چیزیں نہیں، پوری قوم ہی منگن تے لا چھڈی جے، یہی ہے نا، پنیر کی آواز لگی تو جدوں کو باہروں کو شے آئی ہوئے تو دل تے کر دے ہی ہے نا، پاویں اپنے علاقے دا جڈا مرضی کنوں چنگا ہوئے، کئی دا یار سرگوتے والا تے خوشاب تے چکوال والا کنوں اچھا جی لیا یار 2 ڈکیاں چیک کرا، اپنے لوکل بندے نے جنی مرضی برفی چنگی بنائی ہوئے، گوجرے دے مہند دی چنوں دی خوشی دی فلانی جگہ تو آئی لیا یار کھوا تھوڑی جی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہتھوں ہتھی پنیر وکی، اگے سامان لیا بیچیا۔ ایک وقت آیا کہ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں حضور نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عشرہ مبشرہ میں نام ہے، جب بیمار ہوئے اور موت کے قریب تھے، آنسو بہ رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا پیغمبر نے خوشخبری دے رکھی ہے جنت کی، رو کیوں رہے ہو؟ کہا مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب مدینے میں آیا تھا تو ایک پنیر کی پوٹلی تھی، میرا کچھ بھی نہیں تھا، آج جا رہا ہوں تو عبد الرحمن بن عوف کو اپنے کھاتوں کا پتہ نہیں، مال کا پتہ نہیں، جگیروں کا پتہ نہیں، زمینوں کا پتہ نہیں، دولت کا علم نہیں کہ کتنی ہے، رب نے بے حساب دے چھوڑی ہے۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا حضور نے ایک خبر سنائی تھی، قیامت کے دن امیر آدمی غریبوں سے جنت میں 500 سال بعد میں جائیں گے، جانا تو ہے جنت میں لیکن امارت اتنی ہے، رب 500 سال انتظار کا کہہ دے گا تو کیا کروں گا؟ آج فکران دے، آج رشتے، رب نال رشتہ، رب سے تیرا میرا رشتہ کیا، جنت سے رشتہ کیا، محبوب سے رشتہ کیا، صحابہ سے رشتہ کیا، اہل بیت سے رشتہ کیا، حدیث سے رشتہ کیا، عزت کا رشتہ۔ حدیث سنی ہے تو ڈر بھی لگ رہا ہے،
اے نہیں کہ حضور نو ملیں گے سفارش ہو جو ہاتھ پھڑ کے لے جان گے. آپ نے کیا سی 500 سال بعد امیرہ نے جانا, اس گل تو ڈرن دے ہیں تے سانو ڈر ہی کوئی نہیں. حضرت عثمان رو رہے ہیں, داڑھی بھیگی ہوئی ہے. پوچھا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ ذوالنورین ہو, جنتی ہو. کہا القبر اول منازل الاخرہ, قبر کی پہلی رات یہ آخرت کی پہلی منزل سے ڈر لگتا ہے. پہلی منزل, پہلی ونڈو, پہلی کھڑکی. سانو کسی شے تو بھی ڈر نہیں لگتا. انہی وڈ کے گھراں چ قبراں بنا لینے ہیں, ڈر نہیں لگتا. روز جنازے اٹھاتے ہیں, ڈر نہیں لگتا. ان کو جنت کی گارنٹی تو ڈر لگ رہا ہے. وہ آنسو بہا رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں. منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح, نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا. رجوع کیجئے. ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن ہیں تو برحق بنے, سوچ پاکیزہ بنے. اس کے بعد آنکھ وہ دیکھے جس کا دیکھنے کا حضور نے کہا ہے, اس سے رکے جس سے رکنے کا کہا ہے. کان وہ سنے جو سننے کے لائق ہے. میوزک ہے, آوارگی ہے, فحاشی ہے, گالی ہے, بدماشی ہے, مت سنے مت سنائے. زبان وہ بولے جو برحق ہے, وہ مت بولے کہ جو حق نہیں ہے. گالی ہو یا جھوٹ ہو, دکھاوا ہو یا مندہ ہو, زبان کے اوپر آنے والی چغلی ہو یا غیبت ہو, نہیں چلے. گلے میں لقمہ اترے ضرور اترے, منہ میں جائے ضرور جائے. ہاتھ دیکھ لیتے ہیں کہ گرم ہے کہ نہیں, ہونٹ بتا دیتے ہیں کہ گرم کتنا ہے, ناک بتا دیتی ہے کہ بدبودار ہے یا خوشبودار ہے. زبان چبا کے دبا کے دانت بتا دیتے ہیں روڑ تو نہیں کہ خالص دال ہے. لیکن اندر پھینکنے سے پہلے پیغمبر سے پوچھ لے, شریعت سے پوچھ لے کہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے. بکرا ہے جی حلال ہے, خریدا کس پیسے سے ہے یہ کوئی پتہ نہیں. ابے نے راتی رشوت تگڑی لئی, انہیں کیا چل خوشی چ بچیاں نو بکرا ہی کھوانا. یہ فرق کرو, یہ جان پہچان کرو. سینے میں نفرت رکھنی ہے تو رکھ, کافروں کی رکھ. اشداء علی الکفار, شرک سے نفرت ہے, مشرک سے نہیں. مشرک کو تو بھلا کے مومن بنانا ہے. کفر سے نفرت ہے, کافر سے نہیں. وہ میرا بھائی ہے, بھولا بھٹکا ہے, آدم و حوا کی اولاد ہے, اسے تو میں نے کلمہ پڑھانا ہے. نفاق سے دعوت نفرت ہے, منافق سے نہیں. منافق کو تو میں نے مخلص بنانا ہے. بدعت سے نفرت ہے, بدعتی سے نہیں. بدعتی کو تو میں نے اہل سنت اہل الحدیث بنانا ہے. مجھے جو ہے موسیقی سے نفرت ہے, موسیقی سننے والے سے نہیں. اسے تو میں نے قرآن کی تلاوتیں سنانی ہے. ہاں مجھے ہمسائے کی غلط رویے سے ہو سکتی ہے نا, ہمسائے سے نہیں. یہ تو میرا جنتی پڑوسی ہے. ماں چایا بعد میں آئے گا, پہلے ہمسایہ آئے گا. مجھے دکھ درد میں رب نے اتنی وصیتیں کی ہے کہ کہیں یہ میرے مال وراثت میں وارث نہ بن جائے. اور میں ہوں کہ ستا رہا ہوں, اور رب کہہ رہا ہے کہ ستانے والا, پڑوسیوں کو بوائق دینے والا, تکلیف میں مبتلا کرنے والا, گھٹیا یا حقیر جاننے والا, کمزور یا یہ سمجھنے والا جہنم میں جائے گا, جنت میں نہیں. مسجد کے پڑوسی, کتنی مسجدیں پریشان ہیں کہ ان کے پڑوسی ان کا ساتھ نہیں دیتے, اذان سن کے اندر نہیں آتے. کتنے پڑوسی بچے پڑھنے والے. مسجد کے اوپر 26 مسجدوں کے اسپیکر ہیں. 26 مسجدوں کے سپیکروں کا رخ میری طرف ہے, اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی اوپر والے سپیکر نہیں چلائے. حکومت کی پابندی ہو یا نہ ہو, کیوں بھلے میں اذان تو فرض ہے کہ نہیں, میں اگر اونچی آواز میں نماز بھی شروع کر دوں, بچہ ساری رات رویا ہے, ماں تڑپی ہے, جاگی ہے, بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی ہے, وہ کوئی کام کرنے لگی ہے, اور میں نے نعت بھی کیوں نہیں پڑھی. میرے مصطفیٰ نے کہا ہمسائے کو دیکھ, میری نعت میری تعریف یہ نہیں کہ ہمسائے کو دکھ پہنچے اور اس ماں کے من میں اندر سے بد دعا نکلے, ہاں نکلے. جاوے مولوی نعت خانہ کی کیتا ہی میرا تے خانہ خراب کر چھڑیا, ساری رات بچہ نہیں سی ستا. کوئی بچہ اس کا پیپر ہو, تیاری کرنے والا نوجوان ہو, میں مائک کھولوں, میں گھر میں ڈیک لگا دوں, اونچی آواز میں میوزک لگا دوں, میں ہلا گلا کرنے لگوں, میں ساری رات بولنے لگوں, میں ناچ دھمال ڈالنے لگوں, میرے ہاں جو مرضی ہو, قوالی لگے, سما لگے. محمد الرسول اللہ نے تو یہ تربیت نہیں کی تھی. کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, کوئی تکلیف میں ہے, کوئی سونا چاہتا ہے,
تو جس نے سننا ہے اندر سن لے، میں اوپر کے سپیکر کھول کے اس کو دکھ کیوں دوں؟ میری مسجد کا ہمسایہ تنگ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے مہنگا پلاٹ بھی مسجد کے پاس، سب سے سستا پلاٹ بھی مسجد کے پاس۔ دنیا کا سب سے مہنگا پلاٹ مسجد نبوی میں باب المجیدی کی طرف، دنیا میں سب سے سستا پلاٹ ہم پاکستانیوں کی مسجد کے قریب والا پلاٹ۔ لوکی کہیں دے مسجد بن گئی ویچو نکلو، تو اس تے کسے بھی ویلے سپیکر کھول کے کہن کے باہر نکلو بھی پھڈا تے جلوس تے اللہ دی سپرت لا 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 پاویں حافظ قرآن نو اے کہہ کے مروا دو کہ یار انہیں قرآن نو ساڑیا او کیتا تے لوکی تے وٹے سٹے نکل کے۔ اسلام پہ جینا ان کے لیے مشکل ہے، اسلام کے لیے مرنے میں تو منٹ لگاتے ہیں مارنے میں۔ تے سبق کی سیکھے آج اہل بیت کی طرح، اصحاب رسول کی طرح ان کی عظمت یہ تھی کہ وہ ملنے والے، پیار کرنے والے، حدیث ماننے والے، حکم کو سننے والے، نہیں سے رکنے والے، پیغمبر کے رنگ میں رنگے جانے والے، سیرت کو اپنانے والے، صورت ویسی بنانے والے، توحید کے علم بردار، آپسوں کے یار اور محبتوں کے پیار کے علم بردار، غیروں کے ساتھ پوری توجہ اور دھاک سے کھڑے ہوئے جا کے پہلے کہتے تھے اسلم تسلم، کلمہ پڑھ لے تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، اسلام قبول کر لے برحق، اگر نہیں کرے گا تو صبح کی انتظار کریں گے، اگر ایک بھی اذان آگی فجر کی رات کو شب خون نہیں مارا جائے گا، ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے، دعوت اسلام دیں گے، اسلام قبول کرنا بسم اللہ نہیں کرنا، آپ ہماری ذمہ داری میں آ جاؤ، جزیہ دو، ہم آپ کی نگرانی کریں گے، اگر یہ بھی نہیں کرنا پھر میدان سجا لو، یہ رہا میدان، یہ رہا گھوڑا، پھر دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے۔ حضرات اصول تھے، قاعدے تھے، اگر جنگ بھی ہوئی ہے تو فصلوں کو آگ نہیں لگانی، درخت نہیں جلانے، بزرگوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، سویلین پہ اٹیک نہیں کرنا، جو میدان میں آئے ہیں صرف انہی کے ساتھ، اگر کوئی قیدی ہو گئے تو ماں اور بیٹے کو بیٹی کو الگ نہیں کرنا، اس کو الگ جیل اس کو الگ جیل میں نہیں بھیجنا، جیلوں میں ان کو نہیں ساڑنا اور جلانا، ان کو الگ دالیں نہیں کھلانی، ان کے کیمپ نہیں بنانے، ان کو اعلان کر کے نومینیٹڈ کر کے رجسٹرڈ کر کے ان کو کسی ایک فوجی کو پوچھنا ہے آپ اس کی چھت کی ضرورت پوری کر کے اپنے گھر میں جا رہتے ہو رکھ سکتے ہو، جو خود کھاتے ہو وہ کھانا کھلا سکتے ہو، جو لباس خود پہنتے ہو پہنا سکتے ہو، اور جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو اس کے بچوں کی ضرورت پوری کر سکتے ہو۔ فوجی ذمہ داری لے لیتا ہے، سپاہی مجاہد لے لیتا ہے، رجسٹر کر کے نکاح کے قائم مقام یہ لونڈی اور باندی بنا کے اس کو دے دی گئی کہ اس کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، چھت کی حفاظت، نان نفقے کی حفاظت یہ تو نے کرنی ہے۔ اس نے ذمہ داری لے لی، اس کو اسلام کی لونڈیوں کا نظام کہتے ہیں، اسے اسلام کی عظمت کہتے ہیں۔ اگر وہ بندہ کہتا ہے جی نہیں میں روٹی بھی دے دوں گا، میں کپڑا بھی دے دوں گا، میں چھت بھی دے دوں گا، رہن سہن بھی دے دوں گا، جہاں رہتا ہوں وہاں اسے رکھ لوں گا، جہاں ہم سوتے ہیں وہاں سلا لیں گے، جس کھلی فضا میں ہم رہتے ہیں رکھ لیں گے، لیکن بچوں کا معاملہ نہیں، تو بے باک نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جہاں مرضی، انسان ہے، فطرت ہے، اس کی ضرورت ہے، اسے بیوہ کی طرح یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ بہنیں ساڈے کول رہ تے بچے پال، نہیں، اس کی خوراک کی طرح جسمانی ضرورت بھی ہے۔ کسی دوست مجاہد اور سپاہی سے پوچھ کے رجسٹرڈ کر کے کہ یہ رہے گی تو فلاں کے گھر، مگر بچوں کی ضرورت اور فطری ضرورت اور نیچرلی ضرورت، باڈی کی ضرورت، فزیکل ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے ایک آدمی کے ساتھ جو ہے جوڑا گیا ہے، اور یہ جوڑنا جیسے ایجاب و قبول ہے ایسے ہی اس کے قائم مقام اس کو اس کی وہ ضرورت پوری کر کے بھی اسلام نے دیا ہے، اصحاب نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے۔ اسے اسلام کہتے ہیں، عظمت اسلام کہتے ہیں، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں، اسے اللہ کے تعلق توحید سے جڑنا، تعلق رسالت سے رشتہ جوڑنا، تعلق امہات المومنین سے رشتہ جوڑنا، تعلق اہل بیت سے رشتہ نبھانا، تعلق اصحاب سے رشتہ نبھانا، تعلق تابعین تبع تابعین سے عزت کا رشتہ رکھنا، فقہاء اور محدثین سے عزت کا رشتہ رکھنا، اولیاء اللہ سے عزت کا رشتہ رکھنا، مفسرین سے عزت کا رشتہ نبھانا، مفسرین سے عزت اور احترام کا رشتہ رکھنا، اللہ کے مصلوں کے امام علماء سے، قراء سے، فقہاء و محدثین سے، خطباء سے عزت کا رشتہ رکھنا، یہ ہیں اللہ کے رشتے، اور یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پالے گا وہ مومن، جو ان کے خلاف اٹھے گا وہ کفار، اور ان کا مہرہ تو ہو سکتا ہے وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا کام نہیں ہو سکتا۔ آئیے مل کے اس عزم کو لیں، اس مشن کو لیں، اپنی غلطیوں سے
صرف چشم کریں، خود کی اصلاح کریں، دوسروں کے ساتھ محبت سے بڑھیں، ان کے بارے میں مثبت ذہن وہ رکھیں، منفی سوچیں نکال کے سائیڈ پہ کر دے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہی معاشرہ خوبصورت بھی ہوگا، حسین بھی ہوگا، جمیل بھی ہوگا، اور اچھا بھی ہوگا، نرالا بھی ہوگا، منفرد بھی ہوگا، مثالی بھی ہوگا، اور پھر ریاست مدینہ کا یہ تابع بھی ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔